ایران کا اسرائیل پر ایک بار پھر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ، 7 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی۔ تل ابیب، حیفا، تامرا بستی سمیت کئی شہروں کو 100 سے زائد بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران نے خیبر، بدر اور عماد میزائل داغ دیے۔ شمالی اسرائیلی اور ساحلی شہر حیفا میں میزائل اہداف پر لگے۔ اسرائیلی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، خوف کے مارے ہزاروں اسرائیلی بنکرز میں چھپ گئے۔ ہر طرف تباہی، عمارتیں ملیہ میٹ، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی میڈیا کی تل ابیب، حیفا اور دیگر شہروں میں ایرانی میزائل گرنے کی تصدیق۔ حیفا میں آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ بیت یام پر ایرانی حملوں کے بعد 35 اسرائیلی لاپتہ، اسرائیل باز نہ آیا تو حملے مزید بڑھائیں گے، پاسداران انقلاب کا اعلان۔ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران نے اس سے پہلے بھی اسرائیل کے 3 F-35 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایرانی میزائلوں کو روکنا اسرائیل کے لیے چیلنج بن گیا۔ اسرائیلی دفاعی نظام بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں کو تباہ نہ کر سکا۔ ایران نے کامیابی کے ساتھ لڑاکا طیاروں کو تیل فراہم کرنے والی اسرائیلی توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران کے جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے الگ ہونے کی دھمکی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے، ایرانی مندوب سعید ایروانی۔ اسرائیل کے ایران پر مزید حملے، تہران، بندر عباس، تبریز اور دیگر شہروں میں میزائل داغ دیے۔ اسرائیل نے تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران میں 40 اہداف کو نشانہ بنایا۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے کیے۔ ایرانی جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں سے تہران میں تیل کے 2 ڈپو متاثر۔ بوشہر میں جنوبی پارس گیس فیلڈ میں بھی آگ لگ گئی۔ تیل کے تمام تنصیبات پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا ہے۔ ایرانی حکام کا موقف، ایران کی مزید 2 فوجی کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق۔ اسرائیل کے تازہ حملے میں ایران کے مزید 4 جوہری سائنسدان بھی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 134 افراد شہید، 431 زخمی ہو چکے ہیں۔ شہداء میں 20 معصوم بچے بھی شامل۔ اسرائیل کی امریکہ سے براہ راست ایران پر حملوں میں شامل ہونے کی درخواست۔ مشرق وسطی میں صورتحال مزید سنگین۔ امریکہ نے یوکرین سے بعض میزائل دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کر دیے۔ امریکی وزیر دفاع کی تصدیق، کہا تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچائیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے یوکرین بھیجے جانے والے 20,000 میزائل مشرق وسطی بھیج دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا۔ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کی کوششیں کی۔ امن کا ہدف حاصل کرنے کے قریب پہنچنے پر اسرائیل اسے ناکام بناتا رہا۔ ایرانی صدر پزشکیان دونوں رہنما کے خطے میں امن اور سلامتی پر بھی تبادلہ خیال۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے رابطہ، کشیدگی سے بچنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ترک صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ طیب اردوان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی رابطہ، کہا اسرائیل خطے میں استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ سعودی ولی عہد اور برطانوی وزیر اعظم کا بھی رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور۔ پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال اور بلا جواز جارحیت پر ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی سے کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار۔ اسرائیل کی اشتعال انگیزی اور مہم جوئی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم کا عالمی برادری سے اسرائیل کے جارحانہ رویے کے خاتمے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا ترک صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں خطے کے تشویشناک صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے اسرائیل کو جارحیت سے باز رکھنے پر زور۔
ایران کا امریکہ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار، اسرائیلی حملوں کے دوران مذاکرات کرنا بے معنی ہے۔ اسرائیل کے وحشیانہ رویے کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اتوار کو عمان میں شیڈول تھے۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا چھٹا دور منسوخ، عمان نے تصدیق کر دی۔ ایران اور امریکہ میں جوہری مذاکرات اب نہیں ہوں گے۔ سفارتکاری اور بات چیت ہی خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے، عمانی وزیر خارجہ کی گفتگو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران نے مزید حملے کیے تو تہران کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ مکمل یکجہتی کا اظہار ہم کرتے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ۔ آزمائش کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بنیان مرصوص کا جو معرکہ ہوا اور جس طرح پاکستان کو فتح حاصل ہوئی، ایک کمپیریزن لوگوں کو ملا، پاکستانی قوم کو ملا کہ آج سے چند سال قبل جب ابھینندن آیا تھا، آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مل کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی۔ ہم نے ابھینندن کو واپس کیا اور وہ ایک سرنڈر تھا۔ مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات منقطع کریں، وزیر دفاع خارجہ آصف کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں، اسلامی دنیا خاموش ہے۔ اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ مشکل کی گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں، پاکستان ہر طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ OIC کا اجلاس بلایا جائے، مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ ہم نے مودی کا غرور خاک میں ملا دیا۔ 2019 میں ابھینندن کو بھارت واپس بھیجنا پاکستان کا سرنڈر تھا۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے اس وقت کے وزیر اعظم سے مل کر سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھینندن کو 24 گھنٹے میں واپس بھیج کر پاک فضائیہ کی فتح کو شکست میں بدلا۔ ابھینندن کو واپس بھیجنے کی سرنڈر پر اس وقت بھی شرمندہ تھے، آج بھی شرمندہ ہیں۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا 53 کھرب سے زائد کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ نان ترقیاتی بجٹ کے لیے 4060 ارب روپے رکھنے کی تجویز، ترقیاتی پروگرام کے لیے 1240 ارب روپے مختص۔ پنجاب حکومت کا نئے بجٹ میں 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل کرنے کا فیصلہ۔ جاری اسکیموں کے لیے 535 ارب 98 کروڑ روپے مختص، نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 470 ارب 62 کروڑ رکھنے کی تجویز۔ پنجاب حکومت 1115 ارب 70 کروڑ روپے اپنے لوکل فنڈ سے فراہم کرے گی۔ لاہور تا راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ ٹورسٹ گلاس ٹرین راولپنڈی اسلام آباد تا مری 1 ارب رکھے جائیں گے۔ پنجاب ایئر لائن کے قیام کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خود مختار پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ پنجاب حکومت کا الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ بھارت FATF میں بھی ناکام، پاکستان عالمی اعتماد کے ساتھ کامیاب۔ بھارت کی سفارتی وفد کی بھرپور کوشش رہی پاکستان کو FATF کے اجلاس میں ایک بار پھر گرے لسٹ میں شامل کرایا جائے۔ FATF فیصلے کے بعد بھارت اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا۔ اجلاس کے دوران چین نے پاکستان کے حق میں واضح موقف اختیار کیا اور ریلیف کی حمایت کی۔ ترکی اور جاپان نے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ یہ پاکستان کے سفارتی محاذ پر ایک اور کامیابی ہے۔ ایران کے ساتھ کشیدگی کے دوران اسرائیل کے غزہ پر بھی حملے، 48 گھنٹوں میں مزید 90 فلسطینی شہید، 605 زخمی ہو گئے۔ امداد کی تقسیم کے مراکز پر اسرائیلی حملے تھم نہ سکے۔ اب تک خوراک متلاشی 274 فلسطینی لقمہ اجل بن چکے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 55,297 ہو گئی۔ 1,28,426 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اور واشنگٹن ڈی سی میں امریکی فوج کی 250ویں سالگرہ پر پریڈ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ سمیت تقریب میں شرکت۔ امریکی وزیر دفاع اور دیگر اہم شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے پریڈ کو دیکھا۔
پریڈ میں امریکی جدید جنگی ساز و سامان کی نمائش کی گئی۔ امریکہ کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہمارے محسن ہیں۔ دشمنوں کو بتانا چاہتا ہوں ہماری فوج کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ امریکی فوج ہر خطرے کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ آج ہم نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب۔